اپنے الیکشن کمیشن کو بھیجے، جو آج الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے۔ ان کے وکلا اور کئی وکلا آئے، بڑے بڑے وکلا آئے، لاکھوں کی فیس لے کر آئے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ یہ ریفرنسز جس میں جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں عمران خان پر اور جہانگیر ترین پر، کہ ان میں کوئی بات سچ ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں حکومت کے اس رویے کی، اور اسپیکر کے خلاف ہم آج سے احتجاج شروع کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا اسپیکر جو بدنیتی پر اپنی اسپیکرشپ چلا رہا ہو، اس کو اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ جب ریفرنسز یہاں آئے تھے تو باقاعدہ ان پر بحث ہوئی تھی۔ ہمارے وکلاء نے، عمران خان کے وکیل اور جہانگیر ترین کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، اور ان کو مکمل کیے ہوئے بھی کوئی 2 مہینے ہو چکے تھے، 3 مہینے ہو چکے تھے، اور اس کے باوجود حکومت نے ایک نیا وکیل لا کر بار بار تاریخیں لی، 4 یا 5 تاریخیں لی، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سچ کی فتح ہوئی اور پوری قوم سرخرو ہو چکی ہے۔ عمران خان پر فائل کردہ جو ریفرنس تھا، اس پر اتنی انہوں نے جھوٹی باتیں کی تھی، اتنی غلط باتیں کی تھی کہ یہ خود ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، ان کو وزراء کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے عمران خان کے خلاف اور بھی اسی قسم کے اور بھی کیسز فائل کیے ہوئے ہیں، جو ایک الیکشن کمیشن میں لگا ہوا ہے، ایک سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہاں بھی سچ کی فتح ہوگی، اور ان کے جو جھوٹے الزامات ہیں وہ ایک دفعہ پھر ان کو پوری قوم کو ننگا کر دیں گے۔ یہ صرف اس لیے اس قسم کی کارروائی کر رہے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کریں۔ پاناما کا جو مقدمہ ہے، جس کو چلتے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اس مہینے، اس ہفتے بلکہ، اور بہت جلد اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، جو سچ پر مبنی ہوگا، قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا اور حقائق پر مبنی ہوگا، مفروضے پہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہاں بھی پوری قوم سرخرو ہوگی، جیسا کہ آج سرخرو ہوئی ہے، اور عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ مسترد ہو گئے۔ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دانیال عزیز اور طلال چودھری دعوے کرتے تھے، تو آج ان کا یہ دعویٰ غلط ہوا۔ آپ سپریم کورٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گمراہوں کا ایک ٹولہ جو ہمیشہ سے مسلم لیگ کی جھوٹی باتوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ آج مکمل طور پر ننگا ہو چکا ہے پوری قوم کے سامنے۔ اب ان کی اگر شرم باقی ہے ان میں کسی اس ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اس قسم کے جھوٹے الزامات کو دوبارہ دہرائیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ آپ الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کریں گے کیونکہ کافی زیادہ ٹارگیٹ پہ رہا ہے الیکشن کمیشن بعد میں تحریک انصاف اور آپ کی رائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک بڑا مدبرانہ اور ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے جو سچ پہ مبنی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اسی چیز کو آگے بڑھائے گا، اور باقی تمام کیسز بھی۔ الیکشن کمیشن پر جو آپ کے الزامات کا سلسلہ تھا، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے اس فیصلے کے بعد؟ ہم نے جو الیکشن، وہ ایک الگ کہانی تھی جس کا تعلق جوڈیشل کمیشن کی 40 اعتراضوں پر تھا، جو الیکشن کمیشن کو ان پر کچھ کارروائی کرنی تھی۔ آج کی کارروائی سے میں مطمئن ہوں، مجھے خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی، نہیں، دیکھیں، الیکشن کمیشن کے سامنے بے شمار اور بھی مسائل ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے، عام انتخابات کے لیے، الیکشن کمیشن ان تمام اصلاحات پر عمل کرے جن کی تجاویز، 40 اصلاحات جن کی تجاویز پچھلے جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اس نے دی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں، اور کسی پارٹی کو، کسی شخص کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ جی، دیکھیں، ہم کوئی بھی کورٹ ہو پاکستان میں، ہم ہمیشہ سچ کی پیروی کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے کورٹ جو ہیں وہاں بھی بے شمار ایسے جج صاحبان موجود ہیں جو سچ کی پیروی کرتے ہیں، جو سچ پہ یقین رکھتے ہیں، جو قانون پہ یقین رکھتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس نے ہمیشہ ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، ایسے جہاں پر سچ سامنے آئے۔ اور آج حکومت کے تمام عزائم جو ہیں، تمام عزائم
इस हवाले से वो सारी कौम के सामने आया हो चुके हैं। अब उनका झूठ नहीं चलेगा, अब उनका फरेब नहीं चलेगा, अब उनके इल्जामात नहीं चलेंगे, अब उनकी गालियां नहीं चलेंगी। नहीं उलग साहब, यकीनन फतह आपने आज सर कर ली है। क्या आप अपने मुवक्किल को इस बात पे कायल करेंगे कि पार्लिमानी बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट के